السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، ریاض الصالحین کا سلسلہ اسٹوڈیو اسلام میں جاری ہے۔ اب جو باب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ ہے باب المراقبہ۔ مراقبہ یعنی خالص اللہ کا تصور کرنا، اللہ کے لیے خالص طور پر اپنی عبادت کو خاص کرنا، ذکر و اذکار کرنا۔ یہ باب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے بھی لائے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے مراقبہ کے الگ الگ معنی لیے ہیں، اور الگ الگ شخصیتوں کے پاس بھی جا کر مراقبہ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں شریعتاً صحیح نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں سب سے پہلے جو آیت لائے ہیں وہ یہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ الحدید کی آیت، کہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ مطلب اللہ کی طاقت، قوت، سننے کی، دیکھنے کی، جاننے کی، یہ ساری طاقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ تو عرش پہ ہی ہے۔ پھر دوسری آیت جو انہوں نے ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ جو زمین اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، اللہ سے مخفی نہیں یعنی چھپا ہوا نہیں۔ تیسری آیت جو لائے ہیں وہ یہ کہ یعلم خائنۃ الاعین، خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور جو کچھ کہ تم سینوں میں چھپا کر رکھے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عمل یا کوئی حرکت یا کوئی چیز ہم اس کو عمل میں لائیں یا نہ لائیں، ہمارے دل میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زمین و آسمان کا کوئی کونا، زمین کے اندر ہو، آسمان کی بلندی پر ہو، سمندر کی گہرائی میں ہو، پہاڑ کے کھو میں ہو، سب کچھ اللہ کو جانتا ہے۔ تو مراقبہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں ہیں، تو جو کام ہم کریں وہ صرف اور صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کر کریں۔ یہی صحیح مطلب اور معنی مفہوم ہے مراقبے کا۔ اس کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث جو ایک خاص نام سے مشہور ہے، جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اور اس کے راوی بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم سب ایک روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اطلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی آ گیا، رجل شدید و بیاض الثیاب، کپڑے ان کے بالکل سفید، ایک دم سفید کپڑے، اور بال بالکل کالے کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کی کوئی نشانی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں اونٹ پر، گھوڑے پر چل کر سفر کرتے تھے، تو آدمی اگر تھوڑا بھی چل کر آیا ہوگا تو بال بکھرے ہوں گے، دھول ہوں گے، کپڑے تھوڑے بہت یہ ہوں گے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں، ایک دم فریش، ایک دم پاک صاف نیٹ، سب کچھ جو ہے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور ہم میں سے کوئی آدمی ان کو پہچانتا بھی نہیں، اس لیے کہ وہ مدینے کے بھی نہیں تھے، مدینے کے بھی نہیں تھے، سفر کی نشانی بھی نہیں تھی، تو پھر یہ آخر آئے کہاں سے؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے آپ کے سامنے بیٹھے۔ کیسا بیٹھے؟ جیسے استاد اور شاگرد، یعنی آپس میں گھٹنے ملا کر کے۔ صحابہ اور بھی پریشان ہوئے کہ بھائی، اور انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیا، یعنی ایک بالکل با ادب ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، جیسے ایک شاگرد
استاد کے سامنے بیٹھتا ہوں، ایک دم ادب کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھ کر گھٹنے موڑ کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں آپ بتلائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشهد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو بیت اللہ کا، اگر تم اس گھر تک استطاعت رکھتے ہو، یعنی جانے آنے کی مالی بدنی ہر چیز کی صلاحیت رکھتے ہو تب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے تو وہ آنے والے کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ کہا، گویا تصدیق کر رہے ہیں۔ تو تصدیق کون آدمی کرے گا؟ جو آلریڈی پہلے سے جانتا ہو اور اس کو علم بھی ہو۔ تو صحابہ کرام اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب تعجب میں پڑ گئے، ارے یہ کیسا آدمی ہے کہ ایک تو سوال بھی کر رہا ہے اور جواب ملنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ گویا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد سوال کیا فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں آپ مجھے خبر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ملائکتی فرشتوں پر، کتبی اللہ کی کتاب پر، رسولی رسول پر، والیوم الآخری آخرت پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور ایمان لاؤ تقدیر پر، اچھے اور برے۔ پھر انہوں نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فاخبرنی عن الاحسان، آپ احسان کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، یہی اس باب سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کو غور سے سنیے۔ احسان، مراقبہ، یہ سب چیزیں اسی سے ملتی جلتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کا تصور، اللہ کا خیال۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی تمہاری توجہ، نیت، ارادہ، سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فاخبرنی عن الساعہ، حدیث مکمل کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس بات پر آئیں گے کہ آپ مجھے خبر دیجئے قیامت کے بارے میں۔ اب اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیے وہ یہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں، مطلب آپ بھی اس میں وہی حال ہے، میرا بھی وہی حال، آپ کو جتنا علم ہے مجھے بھی اس کا اتنا ہی علم ہے۔ تب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے اس کی نشانیاں بتلائیے، کیونکہ قیامت کا علم صرف اللہ کو معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قرآن کریم بارہا کہا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو۔ تو جبرائیل جو آیت ہے صاحب وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا علم آپ کو ہے، جو مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا کہ مجھے اس کا علم ہے۔ تو جب نشانیاں کا انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی بتلائی ان تلد الامۃ ربتها، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالک کو جنے گی، مالکہ، اور یہ کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے جسم پر کپڑے، پیروں میں جوتیاں اور کھانے کو خوراک نہیں ہوگی، لیکن ان کے پاس دولت اتنی آ جائے گی کہ وہ بڑے بڑے عمارتیں بنائیں۔ یہ دوسری نشانی، اور وہ فخر کریں گے ایک دوسرے پر، وہ عمارت بنا کر فخر کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، اس کے بعد کہا یا عمر اتدری من السائل،
اے عمر جانتے ہو یہ پوچھنے والے جو سوال کر رہے تھے ابھی آئے تھے وہ کون ہیں؟ تو صحابہ کرام کی ایک عادت تھی کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی نیا سوال ہوتا تو آپ سب سے پہلے کہہ دیتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں آتے تھے، کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی آئے ہیں۔ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، ان کی شکل میں آتے تھے، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں تشریف لائے تھے، اسی لیے ان کے اوپر نہ سفر کا اثر تھا اور کپڑے ساری چیزیں بالکل پاک صاف تھیں، مدینے کی بھی نہیں تھے یہ ساری چیزیں۔ تو فرمایا کس لیے؟ اتاکم یعلمکم امر دینکم، وہ آئے ہیں تمہارے پاس تاکہ تم کو دین سکھلا کے جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ دین جہاں ایمان، اسلام، قیامت کی نشانیاں، قیامت کا وجود، یہ سب ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ عبادت کریں وہ یہ سمجھ کے کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ رب کا تصور، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، تو کم سے کم یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے اس چیز کو، مراقبے کو، بہت سی چیزوں کے لیے بعد میں استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ قبروں پہ جا کے مراقبہ کرتے ہیں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان سے مشورہ لیتے ہیں اور اس کو بھی دین سمجھتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو اس وقت بھی ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع ہونا ہے، اللہ ہی سے اس کا حل، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد، اللہ تعالیٰ سے ہی ان ساری چیزوں کو ہمیں پوچھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ایسی چیز درست رہتی تو ہمیں شریعت میں دوسرا کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں پر جا کر اس طریقے سے کیے۔ بہرکیف دوسری حدیث اس باب میں، جس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس جگہ میں بھی ہو، اللہ سے ڈرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اگر تم سے کبھی غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے، تو برائی کو جلد سے جلد نیکیوں سے ختم کرو۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا، وہ برائی اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہے تو توبہ اور ساتھ ساتھ نیکی، اور اگر انسانوں کے ساتھ ہے تب بھی توبہ، اور اس کے شرائط باب توبہ میں گزر چکے ہیں۔ وہ سب کے بعد نیکی بھی کرنا ہے تاکہ اس گناہ کا جو سزا ہے یا جو اس کا جو ہے ہم کو ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے بدل دے۔ اور قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو انسان کو یہ بھی کہا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کا تصور، لیکن انسان ہے، بھول ہو سکتی ہے، نفس کے دھوکے میں آ سکتا ہے، شیطان کے چکر میں، بہکاوے میں، اس کے جال میں، اس کے حربے میں آ سکتا ہے، اور آ جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اچھے اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ جب بھی احساس ہو جائے فوراً تو اللہ کے ڈر اور خوف سے، اللہ کی یاد سے فوراً بچو، اور اس کے ساتھ نیکیاں کرو۔ وخالق الناس، اور دوسری چیز یہ بتلائی گئی کہ لوگوں سے ملو بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی عادتوں کے ساتھ، اچھے طور طریقوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ملنا، یہ بھی ایک بہت بڑا اخلاق، اور یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد اس باب میں جو حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا، تو آپ نے کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تم کو چند باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک،
تم اس کو یاد کر لو، اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ان باتوں کی حفاظت کرو، یعنی اچھی طرح یاد رکھ لو اسے، اللہ کے احکام ہیں، ساری چیزیں ان کو اچھی طرح یاد رکھو۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اس کو یاد رکھ لو، اس کا خیال رکھو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، مطلب اللہ کی مدد تمہارے سامنے ہوگی۔ کیا ہے وہ؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کوئی سوال کرنا ہو، مانگنا ہو، ہاتھ پھیلانا ہو، تو صرف اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ وَاعْلَمْ، جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر امت کے سارے لوگ جمع ہو جائیں اور سب مل کر چاہے تم کو فائدہ پہنچانا، نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ تم کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہیں، لَمْ يَضُرُّوكَ، نہیں تکلیف پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، جتنا کہ تمہاری خطبت میں، تمہاری قسمت میں، تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم خشک ہو گئے اور تمہارے نام اعمال بند ہو چکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے اعمال کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ سے، سوال کرنی ہو تو صرف اللہ سے، اور ہر چیز میں ہم اگر قریب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے قریب ہونا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مراقبے کے باب میں یہ حدیثوں کو لائے۔ ایک دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے یا اس کے جو بھی فائدہ مند باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اس میں سے ایک اچھی علامت یہ ہے کہ جو لا یعنی چیزیں ہیں، بیکار کام ہیں، اس کو چھوڑ دینا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی نیکی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور گناہ سے بچنا محض اس لیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، اللہ کا وجود، یہ ساری چیزیں جو ہونی چاہیے۔ بہرکیف یہ ایک چھوٹا سا باب ہے جو اس میں امام نووی رحمۃ اللہ اس لیے لائے ہیں کہ انسان کے اسلام کے اندر احسان، بھلائی کرنا، نیکی کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اسی کا ایک جز ہے جس کو لوگوں نے الگ الگ طریقوں میں استعمال کیا ہے۔ تو اسی لیے شاید انہوں نے لایا ہوگا کہ جو خراب چیزیں ہیں دین کے اندر، جو بدعات یا غلط طریقے داخل ہو گئے ہیں، اس کو ازالہ کرنے کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو یہاں لائے ہیں۔ مراقبہ کا اصل معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور کرنا کہ میرا رب مجھے ہر عمل میں دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، بند کمرہ ہو، رات کی اندھیری ہو یا دن کا اجالا ہو، عام انسانوں کے ساتھ ہوں، تنہائی میں ہو، سجدے میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، اسی کا نام مراقبہ ہے۔ باقی جو چیزیں عوام میں رائج ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، گرچہ کہ بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن شریعت سے، صحیح احادیث اور قرآن کی آیتوں سے ان چیزوں کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے، جیسا کہ خبروں پر یا بزرگوں کا تصور کرنا یا اپنے پیر کا تصور کرنا، یہ سب ایسا کچھ نہیں۔ ہر حال میں ہم تصور اللہ کا کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو بھی حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی اگر ہم سے انجانے میں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو غلط چیزوں پر جو خواہ دین کے نام پر ہو یا شریعت کے نام پر ہو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔